بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسئلہ نمبر 10۔ فوراً اسی وقت سجدہ کرنا ضروری نہیں، لیکن مستحب یہ ہے کہ وضو ہو تو اس وقت سجدہ کر لے، شاید بعد میں یاد نہ رہے۔ مسئلہ نمبر 11۔ جو چیز نماز کے لیے شرط ہے وہ سجدہ تلاوت کے لیے بھی شرط ہے، مثلا وضو کا ہونا، جگہ کا پاک ہونا، بدن اور کپڑے کا پاک ہونا، قبلے کی طرف رخ کرنا وغیرہ۔ مسئلہ نمبر 12۔ اگر کسی عورت نے حیض یا نفاس کی حالت میں کسی سی آیت سجدہ سن لی، اس پر سجدہ تلاوت واجب نہیں ہوا، اور اگر ایسی حالت میں آیت سجدہ سنی کہ مدت حیض یا مدت نفاس پوری ہو چکی تھی لیکن ابھی غسل نہیں کیا تھا، تو اب سجدہ تلاوت اس پر واجب ہو چکا ہے، غسل کے بعد ادا کرنا ضروری ہے۔ مسئلہ نمبر 13۔ نماز پڑھنے کے دوران کسی اور شخص سے سجدہ کی آیات سنی تو نماز میں سجدہ نہ کیا جائے، بلکہ نماز مکمل کر لینے کے بعد سجدہ ادا کرے۔ اگر نماز ہی میں سجدہ تلاوت ادا کیا تو وہ سجدہ ادا نہیں ہوگا، دوبارہ کرنا پڑے گا اور گناہ بھی ہوگا۔ مسئلہ نمبر 14۔ سجدہ کی کوئی آیات پڑھی اور سجدہ نہیں کیا، پھر اسی جگہ نماز کی نیت کی، وہی آیات نماز میں پڑھی اور نماز میں سجدہ تلاوت کیا تو یہی سجدہ تلاوت کافی ہے، دونوں سجدے ادا ہو جائیں گے۔ البتہ اگر جگہ بدل گئی ہو تو دوسرا سجدہ کرنا واجب ہوگا۔ مسئلہ نمبر 15۔ اگر کوئی شخص کسی امام سے آیت سجدہ سننے کے بعد اس کی اقتداء کرے تو اس کو امام کے ساتھ سجدہ کرنا چاہیے، اور اگر امام سجدہ کر چکا ہو تو دو صورتیں ہیں۔ پہلی صورت، جس رکعت میں امام نے آیت سجدہ تلاوت کی ہو وہی رکعت اس کو اگر مل جائے تو اس کو سجدہ کرنے کی ضرورت نہیں، اس رکعت کی مل جانے سے یہ سمجھا جائے گا کہ وہ سجدہ مل گیا۔ دوسری صورت، وہ رکعت نہ ملے تو نماز پوری کرنے کے بعد سجدہ کرنا واجب ہے۔ مسئلہ نمبر 16۔ امام صاحب سجدے کی آیات بھول گئی اور مقتدی نے پڑھ کر لقمہ دیا ہے اور امام وہ آیات پڑھ کر سجدہ تلاوت کیا تو یہ سجدہ کافی ہے، تو اس صورت میں دو سجدے واجب نہیں ہیں۔ مسئلہ نمبر 17۔ اگر آیات سجدے کی تلاوت کے فوراً بعد یا 2-3 آیات پڑھ کر رکوع کیا اور اس میں نیت سجدہ تلاوت کر لی تو سجدہ تلاوت ادا ہو جائے گا، اور مقتدیوں کی بھی نیت کرنے کی ضرورت ہے، بغیر نیت کی ان کے ذمہ سے سجدہ تلاوت ادا نہ ہوگا، اور 3 آیات سے زیادہ تلاوت کر لی تو اب رکوع میں نیت کرنے سے سجدہ تلاوت ادا نہ ہوگا۔ مسئلہ نمبر 18۔ اگر کسی آدمی کے ذمہ میں بہت ساری سجدہ تلاوت باقی رہ گئی اور اب بیماری کی وجہ سے زمین پر سجدہ کرنے پر قادر نہیں رہا تو اب وہ جس طرح نماز کا سجدہ اشارے سے کرتا ہے، سجدہ تلاوت کا سجدہ بھی اس طرح اشارے سے کرنے سے ادا ہو جائے گا۔ اس کے بجائے فدیہ دینا کافی نہیں ہے، اور تاخیر کی وجہ سے توبہ و استغفار لازم ہے۔ مسئلہ نمبر 19۔ آیات سجدہ کے ایک جز بھی تلاوت کر لیا تو سجدہ کرنا واجب ہو جاتا ہے، اگرچہ پوری آیات تلاوت نہ کی ہو۔ مسئلہ نمبر 20۔ اگر مکروہ اوقات میں یعنی طلوع آفتاب، غروب شمس اور زوال کے وقت آیات سجدہ تلاوت کی گئی تو ان اوقات میں سجدہ تلاوت کرنا جائز ہے، مگر مکروہ تنزیہی ہے۔ البتہ افضل اور بہتر یہ ہے کہ مکروہ اوقات نکل جانے کے بعد سجدہ کرے، اور اگر آیات سجدہ کی تلاوت ان وقتوں کے علاوہ کسی اور وقت میں کی گئی تو اس کا سجدہ ان 3 مکروہ وقتوں میں کرنا ٹھیک نہیں، بلکہ مکروہ وقت سے پہلے یا بعد میں کیا جائے۔ سجدہ تلاوت کی تعداد۔ نمبر 1، پارہ نمبر 19 سورہ اعراف آیات نمبر 206۔ نمبر 2، پارہ نمبر 13 سورہ رعد آیات نمبر 15۔ نمبر 3، پارہ نمبر 14 سورہ نحل آیات نمبر 50۔ نمبر 4، پارہ نمبر 15 سورہ بنی اسرائیل آیات نمبر 109۔ نمبر 5، پارہ نمبر 16 سورہ مریم آیات نمبر 58۔ نمبر 6، پارہ نمبر 17 سورہ حج آیات نمبر 18۔ نمبر 7، پارہ نمبر 19 سورہ فرقان آیات نمبر 60۔ نمبر 8، پارہ نمبر 19 سورہ نمل آیت نمبر 26۔ نمبر 9، پارہ نمبر 21 سورہ سجدہ آیات نمبر 15۔
نمبر 10 پارہ نمبر 23 سورہ صاد آیات نمبر 24. نمبر 11 پارہ نمبر 24 سورہ حامیم سجدہ آیات نمبر 38. نمبر 12 پارہ نمبر 27 سورہ نجم آیات نمبر 62. نمبر 13 پارہ نمبر 30 سورہ انشقاق آیات نمبر 21. نمبر 14 پارہ نمبر 30 سورہ علق آیات نمبر 19. نوٹ: احناف کے ہاں سورہ حج میں پہلا سجدہ تلاوت کا ہے، دوسرا نہیں، جبکہ شوافیہ کے ہاں سورہ حج میں 2 سجدے ہیں اور سورہ صاد والا سجدہ شکر ہے، سجدہ تلاوت نہیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.